اچھا اب یہ کہ آفر سے پہلے حاجی صدیق آپ کا سوال آن ایئر رکھنا ہے. آپ تو ماشاءاللہ تجربہ کریں, کیا بولنا چاہیے؟ جیسا جیسا آپ حکم نہیں فرمائے. مطلب ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے اور کچھ نہیں. جزاک اللہ. اور میں وہ یہ بھی عرض جی کروں جی کہ شاید یہ اتنے بڑے مجمع میں الحمدللہ مجھ سے زیادہ پرانا کوئی آپ کا خادم ہوگا بھی نہیں. تو اسی حوالے سے آپ کا حکم ملا, ہم حاضر ہو گئے ہیں. یہ تمام میرے برخوردار ہیں ثناخواں حضرات, آپ کے حکم پر حاضر ہو گئے ہیں. آپ نے جو ہدایات فرمائی ہیں بے شک وہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں. میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں. وہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں حاضر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ شاید کبھی کوئی ایک بات بھی ہمارے دل پہ اثر کر جائے اور آپ دعا فرما دیں تو اللہ تعالی ہم پر اور زیادہ کرم فرما دے. اس لیے ہم حاضر ہو گئے ہیں. باقی جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں ہم ان ساری باتوں میں اس سے انکار نہیں ہے. بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہم پر سب پر. صدیق بھائی انشاءاللہ آپ امید ہے کہ اگر ہم اس کو لے کر سیریس لیں گے نا. امیر علیہ سنت نے آج کے مدنی مذاکرے میں ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, بولڈ اسٹیپ. یعنی ہمیں ایک اپنے طور پر ایک انتہائی قدم اٹھا کر ہمیں اپنا ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے. مطلب یہ انفرادی طور پر عرض کیا گیا نا. حاجی عمران صاحب آپ تو پتہ نہیں کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ میں یہی فیضان مدینہ سے سسٹم میں ماشاء کیسے. اللہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن شرائط پر بات ہوئی ہے یا تو پھر یہ تمام ثناخواں حضرات فیضان مدینہ سے مکمل طور پر وابستہ ہو جائیں تو یہ تمام انشاءاللہ تعالی یہ سارا فیض ملتا رہے گا. وگرنہ یہ جو عام طور پر ہم جو محفلوں میں جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کرم فرما دے, لیکن یہ جو ماحول بنا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے کس طرح سے محفلیں ہوا کرتی تھیں. نہ کوئی ہدیوں کا کوئی معاملہ تھا, نہ اس طرح کے ساؤنڈ سسٹم تھے, نہ اس طرح کے کوئی معاملات تھے. لیکن اب یہ ہے کہ سارا معاملہ کمرشلزم پہ آ چکا ہے اور نئی جنریشن نے جو سیکھا ہے اپنے ساتھیوں سے تو وہ اسی پہ چل رہے ہیں. اس میں بھی شامل ہوں. میں اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کرتا کہ میں بہت پارسا ہوں. میں بھی اسی ماحول میں رہتا ہوں, انہی کے ساتھ رہتا ہوں. بس حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ خاص طور پر کوئی ایک بات بھی آپ کے دل میں ہمارے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا. ماشاءاللہ ہمارا آنا جانے کا سلسلہ جاری رہے. آپ میں یہی بلاتے رہیں, آپ استغفر بلاتے رہیں اللہ. آپ کی عمران اپنی بھائی. دعوت اسلامی ہے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. بالکل میں یہ امیر علیہ سنت نے ہمیں اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ وقتاً فوقتاً ہمیں وقت ملتا ہے اور ہم یہ مدنی مذاکرہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور میں بالکل یقیناً میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہ جو نعت خوان آئے ہیں ان میں ایک تعداد وہ نعت خوانوں کی ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کی دعوت اسلامی کے نعت خوانوں کے ساتھ مل کر دی ہے. آپ بھی یقیناً اس کا ایک حصہ بنے ہیں. جی اور بھی الحمدللہ. بہت سارے ہمارے یہ نعت خوان ہیں جو اگرچہ دیگر محفلوں میں یہ جاتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے مدنی مذاکروں میں کس طرح ظاہری اور باطنی امراض کے اصلاح کے لیے مدنی پھول دیے جاتے ہیں. اب میں یہ کہہ کر کوشش کرتا ہوں, ہم آفر ہوتے ہیں
کہ طبیب کا کام دوائی دینا ہے، طبیب کا کام دوائی دینا ہے، مریض کا کام دوائی استعمال کرنا ہے۔ لیکن بڑے بیٹھے بھی تو ہیں نا جو زبردستی بچوں کو دوائی پلائیں ذرا۔ سبحان نہیں، اللہ، ہم زبردستی دوائی کی بھی بات کریں گے اور نظر کی بھی بات کریں گے سبحان اللہ، کہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے نگاہوں سے بھی کام ہو جاتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندوں کو منتخب فرماتا ہے، اور نہ جانے کس بندے، اس کے کون سے نیک بندے کی نظر کس پر کب اس طرح کی پڑ جائے کہ اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دے۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس طرح کے واقعہ سے ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ہمیں الحمدللہ صحبت نصیب ہے، ہم فیضان مدینہ میں ہیں، مدنی مذاکرے میں ہیں، اور امیر اہل سنت نے اس وقت ہمیں قرآن، حدیث اور کافی سارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ اب اللہ تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں، یہ سمجھے کہ یہ ایک مدنی پھولوں کی جیسے رحمت کی بارش ہوئی ہے، اب جو زمین اس کو جتنا جذب کرے، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب کرے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف نعت خوانوں کے لیے بیان ہوا ہے یا اس شعبے والوں کے لیے بیان ہوا ہے، اس میں جو غیبت ہے، چگلی ہے، تہمت ہے، بدگمانیاں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، نہ جانے طرح طرح کے اس میں امیر سنت نے مدنی پھول دیے، حب جاہ ہے، ریاکاریاں ہیں، ہرس ہے، حسد ہے، نہ جانے کتنے سانپ بچھو نمایاں ہوئے کہ اب اس میں ہم سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں، خواہ وہ مبلغ ہے، معلم ہے، نعت خوان ہے، قاری ہے، جو بھی ہے، اس کے ہم سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہے۔ محفلوں میں جانے والوں کے لیے، محفلیں کروانے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے مدنی پھول بھی ہیں، سنانے والوں کے لیے مدنی پھول بھی ہیں۔ ہم اس سے ہر ایک اس کی خوشبو کو لے، ناک کھلی ہوگی انشاءاللہ خوشبو ضرور ناک میں جائے گی، اور مسام دماغ کو معطر کرتی ہوئی ہمارے وجود کو بھی انشاءاللہ یہ فرحت بخشے گی۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ بہت بہت شکریہ صدیق بھائی، بہت بہت مدنی شکریہ۔ چینل کے ناظرین، حاضری مدینہ کا نام بھی اگر آن ایئر ہو جائے۔ سبحان اللہ، اور آنے والی منگل انشاء اللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت شوبز کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ اور اس میں کیا ہوگا آئیے اس کی کچھ جھلک بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا وہ مدنی مقصد ہے جس کی گونج نے عملاً لاکھوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ جو کل تک گانے باجے کے شیدائی تھے، آج وہ بالکل مختلف ہیں۔ جنہیں فرصت نہ تھی نیکی کمانے کی، آج وہ نیکوں کاروں کے جھرمٹ ہی میں نظر آتے ہیں۔ فنکار، اداکار، دعوت اسلامی ان سب کو دے رہی ہے فکر آخرت، فکر عاقبت۔ انشاءاللہ عز و جل 24 جون 2014 سنہ عیسوی بروز منگل رات 9:35 پر تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ شوبز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ عاشقان رسول بالخصوص شوبز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی مدنی التجا ہے۔ نیز یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ امیر اہل سنت نے شوبز سے وابستہ لوگوں کو 24 جون کو جو مدنی مذاکرے کی دعوت دی ہے، تو اس دعوت کے بعد میرا دل خوشی سے بہت سرشار ہو گیا ہے۔ تو اس بار مدنی مذاکرے میں بھی بہت کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ سیکھ کر آئیں گے، بہت اچھی نیتیں کریں گے۔ میں شوبز سے تعلق رکھتا ہوں، میں 24 جون کو مدنی مذاکرے میں لازمی جاؤں گا۔ میں نے ارادہ کیا سب سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا نظر آؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب کی طرف سے تمام فنکاروں کو دعوت دی گئی ہے، تو یہ تو تمام فنکاروں کے لیے مدنی التجا ہے کہ تمام جتنے میرے شوبز کے حوالے سے میرے یار دوست ہیں، میرے کلیگ ہیں، 24 جون کو آ کر اس مدنی مذاکرے میں جو شرکت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। रुकन शुरा का SMS मौसूल हुआ। इस वक्त शोबा तालीम से वाबस्ता इस आशिकान रसूल का भी कोर्स जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नात खान भी हैं इस्लामाबाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो नात खान इस्लामी भाई हैं उनका जो मैसेज मौसूल हुआ वो बित तसर्रुफ अर्ज करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा कान फाड़ आवाज से बचूंगा नात खानी में। हफ्ते को भी हस्बे जो है वो मामूल हाँ, इंशाअल्लाह। एक और दो नातखानों की हमारे पास नियतें रिकॉर्ड टेलीफोन रिकॉर्ड के साथ आई हैं, वो भी पहले मैं सुना देता हूँ, उसके बाद हम ऑफर होते हैं। फिर यहाँ जो नात खान है वो सुनाएंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा मदीने शरीफ के वो नाम भी आएगा। पहले रिकॉर्ड सुन लेते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोनों एक साथ। ये शोबिस का वजात कर दूं कि इंशाअल्लाह दीगर शहरों से भी शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले फनकार तशरीफ लाएंगे और ये मंगल मशवरे से ही रखी गई कि मंगल को इनका कोई फंक्शन वगैरह नहीं होता, तो चलो इसी बहाने आ जाएं। हम हफ्ते को रखेंगे तो ये बेचारे आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं तो फिर वही बात जैसे आप हजरात का बुध रखा है, हफ्ते को आप लोग भी नहीं आते। बापा आना चाहें तो इजाजत होगी। अल्लाह करे या आने वाले बने तो मेरा ख्याल है हमको इतना जोर एक रात में लगाना भी नहीं पड़ा ना पड़ता, आहिस्ता आहिस्ता धुलाई होती। लेकिन अब एकदम वो सारा मतलब है ना कि हिसाब किताब करने से वो इतना जमता भी नहीं है। वो साल में एक आध बार ये बेचारे हाथ में आते हैं और फिर वो बाहर निकलेंगे तो खुद ही अंदर से वो नफ्स जो है ना वो मरम पट्टी कर देता होगा कि ये यार मजबूरी है, इसकी ज़रूरत है यार, ये यूं नहीं और यूं इसका मतलब है क्या। फिर आपस में मशवरा करके वो फाइनल कर लेंगे, समझे कि यूं करना अपने को। आते रहेंगे तो इंशाअल्लाह पाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। जी आप फरमा रहे थे कुछ शायद। हाजिरी मदीना। सुभान अल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है कि जहलम के इस्लामी भाई हैं। सुभान अल्लाह। फैसल सलीम बिन अहमद दीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लब्बैक की आवाज माशाअल्लाह मुबारक हो। बाबा 12 माह के मुसाफिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 13 माह बढ़ा दिए जाएं। सुभान अल्लाह। 13 में एक और जमा कर देंगे तो 12 जमा 14 26 माह हो जाएंगे आप। असल जो बात 13 में वो शायद 14 में ना हो। जो 13 को हमारे यहाँ बदकिस्मती से बाज लोग मनहूस समझते हैं, 13 का नंबर मनहूस समझते हैं। ये इनकी गलत फहमी, ऐसा नहीं है, कोई नंबर मनहूस नहीं है। इस्लाम में इस तरह की नहूसत का तसव्वुर ही नहीं है। किसी चीज़ को इस तरह मनहूस समझना ये गुनाह है, नाजायज़ है, ये ज़हन में रखिएगा। आप डबल 13 माह की नियत कर लीजिए। आपने जब ये 13 की तहरीक दी थी ना, उस पर जो एक मैसेज आया था ना बाबा, अब तक मजा आता है जब सोचता हूं तो। मैं कल भी 13 था, आज भी 13 हूं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 13 ही रहूंगा। तो इतना मजा आया था उसका ये जुमला। मैं कल भी 13 था, मैं आज भी 13 हूं। सोती एतबार से वो 13 और 13। अल्लाह मरते दम तक 13 रखे। आमीन आमीन आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उस 13 में हा है आखिर में। दुरुस्त फरमा। बापा मदनी मुज़ाकरे में आएंगे, उर्दू भी सही हो ही जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और आने वाले हफ्ते का जो ऐलान हुआ तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, बुलबुल रोज़ा रसूल मरहूम निगरान शूरा हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के सिलसिले में इस बार ये मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त जो ओबी वेन पर जो टेलीकास्ट होगा वो सहराए मदीना से होगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर आने वाले हफ्ते को यानी 21 जून को नमाज असर से कुरान खानी का सिलसिला होगा और इशा की नमाज के बाद जो मदनी मुज़ाकरा होता है तो फैज़ान मदीना में जो आशिकान रसूल जमा होते हैं उस दिन यहाँ जमा नहीं होंगे बल्कि सहराए मदीना में इज्तिमा में जमा होंगे
اور وہاں سے انشاءاللہ عز و جل براہ راست اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے. اور وہاں گجرانوالہ میں اسلامی بھائی انشاءاللہ اجتماعی طور پر جمع ہوں گے. سبحان اللہ. اور پھر رات وقفہ آرام، تہجد کا سلسلہ، مناجات، مدنی حلقہ، اور پھر پورا دن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا. ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ 2:26 پر نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے. اور انشاءاللہ اتوار 22 جون عصر کی نماز کے بعد حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوگا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمت کیجئے. حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے ایصال ثواب کی نیت سے آنے والے جمعہ کو بے شمار مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر بھی کر رہے ہیں. آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا کافی موقع میسر ہوگا. باپا جن کی مدینہ شریف کے حاضری کے لیے نام آیا ہے، انہوں نے ڈبل 13 ماہ کی نیت کر لی ہے. الحمدللہ، مبارک ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی پیارے بابا علی جان، محمد. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو ان سے آپ بہت محبت فرماتے ہیں، تو ان کی سیرت کے حوالے سے مختصر اگر کچھ، کیونکہ وہ بھی الحمدللہ عز و جل نعت خوان بھی تھے اور آپ ان کی نعت خوانی سے بہت زیادہ متاثر ہیں. یہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک تو ان کو کبھی میں نے نوٹ نہیں کیا کہ یہ پیسوں کے تعلق سے مطلب یعنی کہ ترکیب ان کی آؤٹ ہو، اور دوسرا یہ کہ مدنی کام بھی یہ کرتے تھے، تو مبلغ بھی تھے، بیان بھی فرماتے تھے، قاری بھی تھے، نعت خوان بھی بہت اچھے تھے، اور نعتوں کا انداز بھی ان کا ماشاء اللہ رلانے والا انداز بھی تھا، جمانے والا بھی ہوتا ہے، وہ دونوں مکس ہی چلتے.